السلام علیکم ناظرین، فوکس پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں شاہد منیر۔ ناظرین، 17 جولائی کو ہونے والے پنجاب میں الیکشن انتہائی سیاسی اور تاریخی اہمیت کے حامل ہے۔ 20 سیٹوں کا صرف یہ الیکشن ہے، لیکن وبال جان بنا ہوا ہے دونوں جماعتوں بڑی کے لیے پنجاب میں۔ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز دونوں کے لیے یہ کڑا امتحان ثابت ہونے جا رہے ہیں یہ الیکشن آنے والے جو جنرل الیکشن ہے ان کے ٹرینڈز کو بھی سیٹ کریں گے۔ تو اس لیے نہ صرف یہ پنجاب کے تخت کی جنگ ہے، بیٹل آف پنجاب ہے، بلکہ یہ جنرل الیکشن کے حوالے سے بھی پریپریشن کا ایک ٹیسٹ ہے، اور ہر جماعت اس کے اوپر ٹیسٹ رکھ کے اپنا پاور چیک کرنا چاہتی ہے اور اپنی پاور شو کرنا چاہتی ہے، ثابت کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، یہ تاریخی لحاظ سے بہت ہی عجیب قسم کے الیکشن بھی ہیں کہ ہونے تو صرف یہ 20 سیٹوں کے اوپر ہے، لیکن جتنی قوت اور طاقت اس کے اوپر لڑائی جا رہی ہے یہ اپنی مثال آپ ہے، اور کوئی ایسا حربہ، کوئی ایسی ٹیکٹکس سیاسی جماعتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جس سے وہ اپنے الیکشن میں ووٹرز کو رام کر سکے۔ ہر امیدوار بڑی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ووٹر کو اپنے ہاتھ میں رکھے اور سینے سے لگائے رکھے۔ سیاست میں اب ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں آپ کو اکثر ہمارے سیاستدان عام لوگوں سے جفیاں ڈالتے، گلے ملتے، اپنے ڈیروں کے اوپر چائے کے اور شربت کے اور مشروبات کے کھانے پینے کی دیگیں، یہ موسم اب ناظرین شروع ہو چکا ہے۔ 20 حلقوں کے اندر تو عوام کی موجیں لگی ہوئی ہیں، کبھی کوئی ڈش آ رہی ہے، کبھی کوئی کھانا آ رہا ہے، کبھی کوئی کھانا آ رہا ہے، اور بہت ہی پیار آ رہا ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو ووٹرز کے اوپر۔ لیکن ووٹرز بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اب تیز ہو چکے ہیں، وہ بیٹھتے کدھر ہیں، ووٹ کہیں دیتے ہیں، کھاتے کدھر ہیں، ڈالتے کدھر ہیں، وہ بھی ان سیاستدانوں سے پوری طرح سے آگاہ ہو چکے ہیں، اور اپنا فیصلہ وہ 17 جولائی کو ہی ووٹ کی طاقت سے کریں گے۔ اب ناظرین، آج کے جو ہمارا حلقہ ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ آج کے حلقے میں جس کو ہم نے کور کرنا ہے وہ ہے PP 170 لاہور کا۔ ناظرین، یہ حلقہ ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 سیٹیں ہیں لاہور میں، اور مسلم لیگ نواز لاہور کو اپنا قلعہ سمجھتی ہے، لیکن 2013 کے الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے اس قلعے میں زبردست گولہ باری کر کے سیٹیں مسلم لیگ نواز سے چھینی، اور 2018 کے الیکشن میں بھی ووٹ کی طاقت اپنی لاہور میں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف نے ثابت کی، اور بہت ساری سیٹیں لاہور سے نکالنے میں کامیاب ہوئے، اور بہت ساری سیٹوں میں رنر اپ بھی تھے۔ گو کہ بہت زیادہ سیٹوں میں مسلم لیگ نواز لاہور سے کامیاب ہوگی، لیکن تحریک انصاف ایک اپنا اچھا تاثر کرنے میں کامیاب رہی۔ ناظرین، PP 170 کے حالات و واقعات اور موجودہ کیفیت اور اس میں جو موجودہ ٹرینڈز ہیں ان کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ تھوڑا سفر کرنا پڑے گا لاہور تک کا۔ تو چلتے ہیں لاہور اور جانتے ہیں کہ لاہور میں PP 170 میں کس امیدوار کا کتنا پلڑا بھاری ہے، اور کون سا پہلوان اس وقت پورے جوبن پہ ہے۔ تو چلتے ہیں لاہور۔ ناظرین، PP 170 لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ہونے والے رکن صوبائی اسمبلی امین ذوالقرنین یہاں سے امیدوار ہیں اب مسلم لیگ نواز اور PDM کے مشترکہ۔ ناظرین، امین ذوالقرنین نے پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے اوپر 2018 میں الیکشن جیتا، اور جیتنے کے بعد میں وہ تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے ہاتھ کیا، اور ہاتھ کرنے کے بعد ووٹ ڈال دیا حمزہ شہباز کو، تو جس کی وجہ سے یہ ڈی سیٹ ہو گئے اور ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ان کو۔ اب اسی سیٹ کے اوپر دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ امین ذوالقرنین یہاں سے اب مشترکہ امیدوار ہیں ان تمام جماعتوں کے، اور ان کے مقابلے میں گو کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار بھی اس حلقے سے موجود ہے جو کہ ریزنیبل ووٹ لے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا امیدوار بھی میدان میں موجود ہے، لیکن اصل مقابلہ اس حلقے میں ہوگا تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کا۔ ناظرین، دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے میدان میں اتار دیے ہیں، اور یہاں پہ اب کڑا مقابلہ ہوگا، گھمسان کا رن پڑے گا اس حلقے میں،
اور فیصلہ ہونا ہے 17 جولائی کو کس نے پہنچنا ہے اسمبلی کے اندر سیٹ پہ اور کس نے اپنے حلقے کے اندر ہی گھومنا ہے۔ ناظرین، یہ حلقہ ہر لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جیسے لاہور کے دیگر حلقے۔ اس کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ اس حلقے سے ایک MNA سٹنگ تحریک انصاف کے ملک کرامت علی کھوکھر یہاں سے وہ جیتے تھے کمفرٹیبلی، اور انہوں نے 2018 کے الیکشن میں چاروں شانے چت کیا تھا مسلم لیگ نواز کے پہلوان سے۔ اور اس حلقے کی 3 میں سے جو نیچے صوبائی اسمبلی کی 2 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے بٹوری تھیں، جیتی تھی یہاں سے، اور مسلم لیگ نواز کو یہاں سے ناک آؤٹ کیا تھا اسی حلقے کی ذیلی سیٹوں پہ بھی 2018 کے الیکشن میں۔ اب ناظرین، اگر 2018 کے الیکشن کا جائزہ لیں تو یہاں سے محمد امین ذوالقرنین تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے حاصل کیے تھے ووٹ 25,215۔ مسلم لیگ نواز کے امیدوار عمران جوید نے یہاں سے حاصل کیے تھے ووٹ 20,765۔ اب جو مسلم لیگ نواز ہے اس نے جھنڈی دکھا دی عمران جوید کی، چھٹی کرا دی، پرانے ورکر تھے مسلم لیگ نواز کے، اور ٹکٹ دے دی منحرف ہونے والے تحریک انصاف سے آنے والے بلے کے نشان کے اوپر جیتنے والے امین ذوالقرنین کو۔ امین ذوالقرنین نے یہاں جو 25,215 تقریباً 4,500 کے مارجن سے انہوں نے مسلم لیگ نواز کے امیدوار کو یہاں سے شکست دی۔ ناظرین، یہ حلقہ جو لاہور کا ہے یہ پوش ایریا اس میں کافی زیادہ شامل ہے۔ یہاں پہ DHA فیز 11 آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ DH ریبر، ویلنشیا، وپڈا ٹاؤن 1 2 یونیورسٹی ٹاؤن، یہ سارا ایریا جو ہے آلموسٹ یہاں پہ جو کمیونٹی ہے وہ پڑھی لکھی ہے، اور یہاں پہ اچھا خاصا ووٹ بینک تحریک انصاف کا ہے، اور سینسیبل طریقے سے لوگ ووٹ پول کرتے ہیں، اور یہاں پہ قوی امکان ہے کہ تحریک انصاف میدان مار لے گی۔ یہ 2018 کے الیکشن کا اگر ہم نے مکمل جائزہ لیں تو یہ کلیئر بات ہوتی ہے کہ یہاں سے تحریک انصاف مضبوط پوزیشن میں ہے۔ ناظرین، یہ جو حلقہ ہے یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے ملک ظہیر عباس کھوکھر کو میدان میں اتارا ہے۔ ملک ظہیر عباس کھوکھر کسی تعارف کے محتاج نہیں، بڑے پرانے تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور جب کبھی بھی عمران خان نے ان سے کوئی توقع، کوئی امید وابستہ کی، انہوں نے اس کے اوپر پورا اترنے کی ہر دم کوشش کی۔ ملک ظہیر عباس کھوکھر نے بھی NA 134 سے الیکشن لڑا تھا 2018 کا، گو کہ وہ ایک ریزنیبل مارجن سے مسلم لیگ نواز کے جو کھلاڑی تھے انہوں نے ان کو کلین بولڈ کیا تھا تقریباً 30,000 ووٹوں سے۔ لیکن ناظرین، وہ دوسرا حلقہ تھا NA 134 جہاں سے ملک ظہیر عباس نے الیکشن لڑا تھا۔ اب ملک ظہیر عباس کھوکھر آ گئے اپنے اسٹرانگ ہولڈ، اپنے ایریے میں آ گئے، اور یہاں پہ آلریڈی مسلم لیگ نواز کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی 2018 کے الیکشن میں، اسی حلقہ میں، نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلی میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، بہت سارے دوست جو کمنٹ کرتے ہیں وہ اگر کوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 200 لائکس آ رہے ہیں، اور اگر اس میں سے 10-15 لوگ یہاں پہ بھی جمہوریت ہی اپلائی کر دیتے ہیں، 10-15 اگر نیگیٹو کمنٹ آ جاتے ہیں تو ان کو خاطر میں اس لیے نہیں لانا چاہیے کیونکہ یہاں پہ بھی ہمارے چینل پہ بھی جمہوریت ہی چل رہی ہے، اکثریت کی رائے کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جو اکثریت کے لائکس ہیں اور جو کمنٹس ہیں وہ پازیٹیو ہیں۔ اگر 200 400 500 میں سے اگر کوئی 15 20 25 ہمارے بھائی دوست مسلم لیگ نواز کے نیگیٹو کمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ بے خبری میں کر دیتے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حقائق سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کا یہ گڑھ ہے، وہ 2018 کے الیکشن کو نہیں دیکھ رہے کہ 2018 کے الیکشن میں یہاں سے آلریڈی یہ ساری سیٹیں 20 کی 20 تحریک انصاف کی ہیں۔ یہاں پہ اگر جو 3-4 آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں وہاں پہ بھی رنر اپ تحریک انصاف تھی، تو تحریک انصاف یہاں پہ آلموسٹ تقریباً سارا حلقوں کے اوپر یہ سیٹیں ہی تحریک انصاف کی تھی۔ بھائی کس چیز کا آپ مطلب ہے اس کے اوپر کمنٹ میں آ کے اور آپ یہ بات کرتے ہو جی ایسے ہے ویسے ہے، اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لو نا 2018 کے الیکشن کا۔ تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جدھر بھی الیکشن کا رزلٹ ہمارے پاس ہے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی آزاد امیدوار جیتا رہا اب تحریک انصاف ہے، جنگ میں دیکھ لیں وہاں پہ بھی یہی پوزیشن ہے۔ تو بھائی جب مقابلہ ہی تحریک انصاف اور آزاد کا تھا وہاں پہ، تو اب بھی تو مقابلہ 2 جماعتوں میں ہی ہونا ہے اور فیورٹ تحریک انصاف ہوگی اس دفعہ، کیونکہ میں آپ کو یہ فیکٹ کے ساتھ پروو کر سکتا ہوں، چیلنج کے ساتھ۔ فیکٹ وہ ہوتا ہے جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، حقائق اس کو کہا جاتا ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں اگر تحریک انصاف کو کہیں سے کوئی غیبی مدد حاصل تھی
تو جب تحریک انصاف حکومت میں آئی ہے تو جتنے ضمنی الیکشن تھے وہ سارے کے سارے آلموسٹ پنجاب میں 70 to 80%، 90% مسلم لیگ نواز نے جیتے۔ یہ کیسی طاقت تھی جو تحریک انصاف کے ساتھ تھی کہ ضمنی الیکشن سارے کے سارے مسلم لیگ نواز نے تحریک انصاف کی حکومت ہونے کے باوجود جیتے۔ اور ناظرین، حیرت انگیز طور کے اوپر اگر یہ مسلم لیگ نواز کہتے کہ ہم نے اپنے زورے بازو پہ جیتے، تو وہ شاید اس چیز سے نا آشنا ہے کہ ان کا ووٹ بینک 2018 کی نسبت 40 to 30 to 40 50% تک لیس ہوا جتنے بھی ضمنی الیکشن ہیں، لیکن وہ بے خبری میں جیتنے کی خماری میں یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ سیٹ جیت گئے، ہم نے جیت تو ایک ووٹ کی بھی جیت ہوتی ہے لیکن ووٹ ان کا بہت زیادہ نیچے آیا۔ اور دوسری طرف اگر موازنہ کریں تحریک انصاف کا، تو تحریک انصاف کا ووٹ بینک 2018 کے بعد جتنے بھی ضمنی الیکشن پنجاب میں ہوئے، سوائے خانیوال کے ہر حلقہ میں تحریک انصاف کا ووٹ بڑا ہے۔ خانیوال کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف نے جو امیدوار لیا وہ مسلم لیگ نواز سے لیا، مسلم لیگ نواز نے تحریک انصاف سے لیا، عدل بدل کر لیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ تحریک انصاف کا امیدوار جو تھا، جو سابقہ جس نے 5-7 سال جماعت میں محنت کی تھی، وہ شیر کی طرف سے جیت گیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ضمنی الیکشن کا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، تمام اس چیز کا گواہ ہے، ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک بہت بہتر ہوا پنجاب میں۔ تو اس لیے تحریک انصاف فیورٹ ہے۔ مہنگائی کی ویو کے بعد تحریک انصاف یہاں پہ آلموسٹ 20 حلقوں میں بہت مقابلے ٹف ہوں گے، لیکن اگر ہمارے تجزیے کی بات کریں تو یہاں پہ تحریک انصاف میں ہر حلقے میں اپر ہینڈ پہ نظر آتی ہے، سوائے چند کوئی 4-5 حلقے ایسے جن کا اینڈ کے اوپر میں جب کنکلوڈ کروں گا تو پھر میں آپ کو اس کو سمرائز کروں گا پورے کے پورے انالیسز تمام حلقوں کا، تو پھر آپ کے لیے آسانی تقابلی جائزہ لینا آسان ہو جائے گا کہ کس حلقے میں اینڈ کے اوپر 8-10 روز تک جب یہ پورے کے پورے ایریز 20 کی 20 کانسٹیچوئنسیز کور ہو جائیں گی تو اینڈ کے اوپر ہم پھر آپ کو 2-4 روز میں پھر اس میں ڈیٹیل میں انفارمیشن پرووائڈ کریں گے، تو پھر آپ اس کا تقابلی جائزہ ہمارے اس ولاگز جو پریویس ہیں ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا پوزیشن چل رہی ہے۔ ناظرین، اب جو بات کر لیتے ہیں ملک ظہیر عباس کھوکھر کی۔ ملک ظہیر عباس کھوکھر صاحب نے جو N 134 سے الیکشن لڑا، وہاں سے تو وہ ملک ظہیر عباس کھوکھر ہار گئے، لیکن 2013 کا الیکشن بھی یہ ایک MP کا لڑ چکے تھے ملک سیف الملوک کھوکھر کے مقابلے میں۔ تو جو ملک سیف الملوک کھوکھر تھے ان کے مقابلے میں جب یہ الیکشن لڑا تو انہوں نے بڑا ریزنیبل کو نیئر بائی 60,000 انہوں نے ووٹ لیا، گو کہ وہ الیکشن بھی ہار گئے۔ 2018 کے الیکشن میں 76,298 ووٹ رانا مبشر اقبال نے N 134 سے حاصل کیا، ملک ظہیر عباس کھوکھر نے 46,019 ووٹ حاصل کیا، تقریباً یہ کوئی 30,000 ووٹوں کے مارجن سے شکست ہوئی ان کو، لیکن یہ اسٹرانگ ہولڈ میں اپنے آ گئے، اپنے ایریے میں آ گئے۔ یہاں پہ جو حدود ربع اس ایریے کا یہ تحریک انصاف کو سوٹ کرتا ہے، ساری کی ساری سوسائٹیز ہیں یہاں پہ، موسٹلی محلوں میں ووٹ نون لیگ کا ہے، لیکن اوورال یہاں پہ تحریک انصاف کا اپر ہینڈ ہے۔ ناظرین، اب جو کرنٹ پوزیشن ہے حلقے کی بتا دوں، یہاں پہ امیدوار تو بے شمار ہے، 1-on-1 مقابلہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کا کینڈیڈیٹ یہاں پہ فیورٹ ہے تو یہ اس کی دل کی تمنا اور خواہش ضرور ہو سکتی ہے، حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ ملک ظہیر عباس کھوکھر بڑی طوفانی انداز میں کمپین کر رہے ہیں اور ان کو حاصل ہے اس سلسلے میں ساتھ ان کو حاصل ہے جہاں سے جو MN ہیں ملک کرامت کھوکھر کا بھی، کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ اس حلقے میں ان کا اثر و رسوخ ہے، تو یہاں پہ تحریک انصاف کو بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ گو کہ حتمی فیصلہ 17 جولائی کو عوام نے کرنا ہے، 10 سے 15-20 دن 25 دن یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں لگ بھگ کوئی، تو اس میں اپ ڈاؤن ہونا ہے۔ مسلم لیگ نواز بھی اس میچ کے اندر موجود ہے اور کمپٹیشن کڑا ہوگا، اور ہم اس کو ریٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو یہاں سے 55 to 45 کا، 55% پاکستان تحریک انصاف اور 45% مسلم لیگ نواز۔ مارجن کو لمبا چوڑا نہیں ہوگا، 2-4-5 ہزار ووٹ کا اپ ڈاؤن ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو 17 جولائی کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔